السلام علیکم. میرا نام ابو بکر طارق ہے اور میں مصعب برادرز میں مارکیٹنگ ڈائریکٹر ہوں. آج ایک بڑی امپورٹنٹ آپ لوگوں کے لیے انفارمیشن لے کے آیا ہوں. ویکسینیشن سکیجول جو ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ہر فارم کے لیے کہ ہم ویکسین کب کروائیں اور کون سی کمپنی کی ویکسین کروائیں اور اس ویکسین کی کیا خاصیت ہے. تو آج میں آپ سے ویکسین سکیجول، ویکسین کے بارے میں اور ویکسین کب لگانی چاہیے اور کب اس کو ریپیٹ کرنا چاہیے اس کے بارے میں کچھ چیزیں شیئر کروں گا. سب سے پہلے تو ہم بتاتے ہیں ہماری کمپنی مصعب برادرز ہے جو پچھلے 25 سال سے پاکستان میں اسپیشلی ویکسین پہ کام کر رہی ہے. اور ہمارا جو سب سے امپورٹنٹ جس کو آپ ایکسکلوسیو پوائنٹ کہتے ہیں بینیفٹ ہے ہمیں کہ ہماری سب سے زیادہ ریسرچ ہے پاکستان میں سب ویکسینوں کے اوپر. تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں ہماری ویکسین ہے لمپی سکن ڈیزیز. جو آج کل لمپی سکن ڈیزیز کی بیماری کافی پھیلی ہوئی ہے، پورے پاکستان میں سرکولیٹ کر رہی ہے. تو اس کی ویکسین جو ہے سب سے پہلے میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ ہماری ویکسین ہے جو کہ ہم رشیا سے امپورٹ کرتے ہیں اور اس ویکسین کا نام ہے آریا ایل ایس ڈی. آریا ایل ایس ٹی ہے ایک ہمارے پاس ویکسین، اور دوسری ویکسین ہے جو ہم ایران سے امپورٹ کرتے ہیں، اس کا نام ہے ویرا لمپی ویک. دونوں ویکسین بڑی شاندار ویکسین ہے. اس ویکسین کی سب سے اچھی خاصیت یہ ہے کہ یہ 50 ڈوزوں کی وائل ہے. مطلب ایک وائل جو ہے وہ 50 جانوروں کو لگتی ہے اور 1 ml پر اینیمل لگنی ہے. اور اس کی پہلی ڈوز لگنی ہے جب اینیمل کی ایج 3 months ہوگی. اور اس کا سالانہ بوسٹر آپ لوگوں نے لگانا ہے. اور ایران کی اور رشیا کی ویکسین کے بارے میں سب سے بڑا بینیفٹ ہے کہ یہ ویکسین 25 ملکوں میں دستیاب ہے. مطلب 25 ملکوں میں اس کی گلوبل پریزنس ہے اس کمپنی کی اور اس کی اس ویکسین کی. سیکنڈ بیماری جو ہے وہ ہے منہ کھر کی بیماری جس کو فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز کہتے ہیں. یہ بڑی خطرناک قسم کی بیماری ہے اور یہ تقریباً ہر سال جو ہمارے پاکستانی اینیملز ہیں لائف سٹاک کے اس کو بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے. یہ شیپ اینڈ گوٹ دونوں کو لگتی ہے. جو پاکستان میں وائرس سرکولیٹ کر رہے ہیں اے او ایشیا 1، ہمارے پاس منہ کھر کی 2 ویکسینیں ہیں، ایک جس کو آپ جیل بیس کہتے ہو اور ایک آئل بیس کہتے ہو. دونوں ویکسین کو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ فرسٹ ڈوز لگائی جائے جب اینیمل کی 3 month ایج یا ابو ہو. اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا ویسے کمپنیز ریکمینڈ کرتی ہے کہ اس کو آپ نے 6 مہینے یا 12 مہینے بعد لگوانا ہے. لیکن پاکستان میں آپ یہ پریکٹس نہیں کر سکتے کیونکہ پاکستان میں بیماری کی شدت اور بیماری کا لوڈ بہت زیادہ ہے اور یہاں پراپر بائیو سیکیورٹی نہیں اویلیبل اور اینیمل کی موومنٹ پہ کنٹرول نہیں کیا جاتا. اس لیے ہماری جو آپ سب کو ریکمنڈیشن ہے کہ منہ کھر کی چاہے وہ جیل والی ویکسین ہو چاہے وہ آئل بیس ویکسین ہو، اس کو ہر 3 سے 4 مہینے بعد اپنے اینیمل کو دوبارہ لگوائیں، چاہے وہ لائف سٹاک اینیمل کاؤ ہو، اس کے علاوہ یا بفلو ہو یا اس کے علاوہ شیپ اینڈ گوٹ ہو. اور اس ویکسین کی سب سے بڑی بینیفٹ ہے کہ اس ویکسین کو تقریباً 22 سال ہو گئے ہیں پاکستان میں اور یہ 25 ملکوں میں یہ ویکسین جو آریا ایف ایم ڈی جیل اور ایف ایم ڈی آئل ہے یہ 25 ملکوں میں دستیاب ہے. اس کے بعد ایک اور بڑی خطرناک بیماری ہے جس کو ایچ ایس کہتے ہیں، جس کو گلگوٹو کہتے ہیں. بڑی خطرناک بیماری ہے، یہ بھی ہر دفعہ برسات میں آتی ہے اور بہت تباہیاں اس سے ہوتی ہیں. مصعب برادرز کے بعد 2 ویکسینیں ہیں، ایک رشیا اور اسپین کی. شاندار ویکسین ہے، ایک آئل بیس ویکسین ہے، ایک جو ہے جیل بیس ویکسین ہے. اور اس کی ریکمنڈیشن بھی یہ ہے کہ اس کی پہلی ڈوز آپ لوگوں نے ایٹ 3 months آف ایج کروانی ہے اور ہر 6 مہینے بعد اس کو آپ نے رپیٹ کرنا ہے. اور جو ہماری رشین ویکسین ہے پلمو ویک وہ تقریباً انٹرنیشنلی 30 ملکوں میں دستیاب ہے، جبکہ جو اسپین کی ویکسین ہے ڈلفاس وہ 65 کنٹریز میں اویلیبل ہے. اس کے علاوہ ایک اور ویکسین جو مصعب برادرز کو سب سے بڑا بینیفٹ ہے پاکستان میں اس ویکسین کو لے کے آنے کا، وہ یہ ہے کہ جس طرح بلیک کوارٹر ہے، ای ٹی وی ہے، ٹیٹنس ہے، کافی زیادہ سٹرین ہے کلوسٹریڈیا کے، اور کلوسٹریڈیل بھی ایک آپ کو پتہ ہے سٹرین ہے. تو ہماری جو ویکسین ہے اس میں 9 سٹرین اویلیبل ہے. مطلب پاکستان کی پہلی اور واحد رجسٹرڈ ویکسین ہے جس میں 9 سٹرین اویلیبل ہے. یہ ویکسین ایٹ 2 months آف ایج پہ آپ نے لگانی ہے، لارج اینیمل کو بھی اسمال اینیمل کو بھی، اور اس کو رپیٹ کروانا ہے ایوری 6 months.
اور اس ویکسین کا بینیفٹ یہ ہے، جو یہ اینٹاکس 9 ہے، یہ انٹرنیشنلی 30 ملکوں میں استعمال ہو رہی ہے۔ نیکسٹ ویکسین بروسیلا، بڑی خطرناک بیماری ہے اور بہت نقصان پہنچاتی ہے، اور یہ واحد بیماری ہے جو جانور سے انسان میں منتقل ہو سکتی ہے۔ مصطفیٰ بدر کی سب سے زیادہ ریسرچ، سب سے زیادہ کوشش ہے کہ اس ویکسین کی میکسیمم اویئرنیس کروائی جائے۔ بروسیلا کی ویکسین جو کہ ہم امپورٹ کرتے ہیں CZ ویکسین اسپین سے، یہ 65 کنٹریز میں اویلیبل ہے، اور اس کی پہلی ڈوز فیمیل کافز کو 4 منتھ سے لے کے 8 منتھ تک لگانی چاہیے، اور اس کا بوسٹر سالانہ لگانا چاہیے۔ ریبیز جو ہے وہ بڑی خطرناک بیماری ہے، انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کو بھی کافی زیادہ افیکٹ کرتی ہے، اور یہ ہم اسپین سے منگواتے ہیں۔ اس کا نام ایتھاڈیکس ویکسین ہے۔ مصطفیٰ بدر اس پہ خاص پروموشن کر رہا ہے تاکہ میکسیمم جو یہ آج کل ڈوگ بائٹ کیسز آ رہے ہیں اس میں کمی کی جا سکے، اور ہر کسٹمر کے لیے ایک اچھی پرائز میں ویکسین دستیاب کی جا سکے۔ یہ ویکسین ایتھاڈیکس کوئی 65 کنٹریز میں اویلیبل ہے۔ PPR ایک بڑی خطرناک اور شدید بیماری ہے۔ پاکستان میں PPR کی مصطفیٰ بدر کے بعد سب سے بہترین ویکسین موجود ہے، جس کا نام ہے آریہ PPR، جس کی پہلی ڈوز 3 منتھس آف ایج میں دی جاتی ہے اور سالانہ بوسٹر دیا جاتا ہے۔ آریہ PPR کو بینیفٹ یہ ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی دوسری کمپنی کی ویکسین ہے ان کے پاس اتنا انٹرنیشنل ایکسپیرینس نہیں ہے جتنا اس کمپنی کی ویکسین کے پاس ہے، اور اس کی گلوبل اویلیبلٹی 25 ممالکوں میں ہے۔ کچھ اور گائیڈ لائنز ہے جو مصطفیٰ بدر صاحب کو دینا چاہتی ہے۔ سب سے پہلے اوریجنل سپلائر جیسے مصطفیٰ بدر ہے، اس کمپنی یا اس کے نمائندے سے ویکسین لیں۔ ویکسینیشن کے بعد 24 گھنٹے اپنے اینیملز کو پراپر آبزرو کریں، ویکسینیشن کا ریکارڈ رکھیں، بوسٹر کا ریکارڈ رکھیں، اس کے بعد اس کا اسکیجول بنائیں۔ دنیا میں کوئی بھی ویکسین 100% امیونٹی پرووائڈ نہیں کرتی، اینیمل کا ہائیجین بہت ضروری ہے۔ اور ہمارے ملک میں بیکٹیریل اور وائرل لوڈ جو جا رہا ہے نا، بیماریوں کی شدت بہت زیادہ ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو۔ ایک اچھی پراپر بایو سیکیورٹی کو مینٹین کرنا چاہیے، اور یہ فارم مینیجر اور جو فارم آنر ہے اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ فارم پہ 100% اچھی بایو سیکیورٹی کریں۔ اپنے سارے جو میڈیکل آپریٹرس ہیں ان کو پراپرلی صاف کریں، جو گائیڈ لائن ورلڈ آرگنائزیشن فار اینیمل ہیلتھ نے دی ہوئی ہے اس کے حساب سے۔ کوئی بھی انفارمیشن، کوئی بھی ٹاپک آپ کو کوئی بھی سوال ہے تو آپ کال کریں 0333 655 8048 پہ۔ آپ کی رہنمائی میں ہم ہمیشہ ساتھ ہیں۔ مصطفیٰ بدر، آپ کے جانوروں کی صحت کا محافظ۔ السلام علیکم۔